سمندر کے باٹم پہ پورے 2 دنوں تک بغیر آکسیجن، بغیر کسی اکوپمنٹ کے زندہ رہ جانے والا یہ دنیا کا واحد شخص ہے۔ کیا قسمت اس پر مہربان تھی یا موت اس کو ڈھونڈ ہی نہیں پائی؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سمندر بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں، لیکن یہ خوف تب مزید بڑھ جاتا ہے جب ہم اوشن کے اندر جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اندر جائیں گے یہ سمندر اتنا ہی تنہا، بھیانک اور انسانی جان لینے کے لیے بےتاب ہوتا جائے گا۔ اوشن کا 80% حصہ وہ ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں جا پایا، اور ظاہر ہے کوئی جانا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کشتیاں، بحری جہاز اور حتیٰ کہ پیسنجر سے بھرے پورے کے پورے ایروپلینز بھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں، جہاں سے زندہ واپس لوٹ کر کوئی نہیں آ پایا۔ پر آج کی کہانی اس شخص کے گرد گھومے گی جو ایک ہی وقت میں دنیا کا خوش نصیب شخص بھی ہے اور بد نصیب بھی۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والا ہیریسن اوجیگبا اوکین نامی یہ شخص ایک ٹگ بوٹ پر باورچی کی جاب کرتا تھا۔ 26 مئی 2013 کو ٹگ بوٹ 12 کرو ممبرز کے ساتھ گلف آف گینی میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے، جس میں ہیریسن بھی موجود تھا۔ نائجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور گلف آف گینی میں بتائی گئی لوکیشن پہ ایک آئل ٹینکر پھنس چکا تھا۔ یہ ٹگ بوٹ آپریٹرز کے لیے ایک روٹین جاب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی شپس کو ٹو کرنا یا ان کو کم پانی سے نکالنے کا ہوتا ہے۔ پر آج کا دن ان کے لیے کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے اور معمول کے مطابق انہوں نے آئل ٹینکر کو رسوں کی مدد سے ٹو کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ آگے بڑھتے کہ اچانک سمندر میں سے ایک بہت بڑی خوفناک لہر اٹھی اور ٹگ بوٹ پر آ گئی۔ اس کی وجہ سے ٹگ بوٹ پر زور کا پریشر پڑا اور وہ فلپ ہو گئی، الٹی ہو گئی۔ یہ پریشر اتنا شدید تھا کہ جس رسے سے وہ آئل ٹینکر کو ٹو کر رہے تھے اس کے ہکس بھی ٹوٹ گئے اور ٹگ بوٹ شپ سے الگ ہو کر تیزی سے پانی میں ڈوبنے لگی۔ اور جیسا کہ اس سچویشن میں ہوتا ہے، اندر موجود 12 کریو ممبرز میں افراتفری مچ چکی تھی۔ زیادہ تر کریو ممبرز اپنے کیبنز میں بیٹھے تھے اور بدقسمتی سے ان کے کیبنز لاکڈ تھے، کیونکہ سمندر کے اس حصے میں پائرٹ اٹیکس بہت ہی کامنلی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیبنز کو پہلے سے ہی لاک کر رکھا تھا۔ کیبن کو لاک کرنا شاید پائرٹس کو تو اندر آنے سے روک سکتا ہے، لیکن سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پانی بہت تیزی سے کیبن کے اندر اپنا قبضہ جما رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہیریسن بوٹ الٹنے سے پہلے ہی کیبن سے نکل کر واش روم گیا تھا۔ جس وقت بوٹ الٹی تب وہ صرف اپنے انڈر ویئر میں موجود تھا اور بری طرح سے واش روم کی چھت سے جا لگا۔ ابھی اس کو کچھ سمجھ آتا کہ ہوا کیا ہے، واش روم کے روشن دان سے پانی تیزی سے اندر آنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے وہ واش روم کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو پانی کا بہاؤ ہیریسن کو بہا کر بوٹ کے دوسرے واش روم تک لے گیا، جہاں ایک ایئر پاکٹ موجود تھا۔ اس وقت تک بوٹ پر بالکل اندھیرا چھا چکا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہیریسن کو اپنے ہاتھ تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کو بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہے اور اس کا فیس کسی ایئر پاکٹ سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اتنے میں ٹگ بوٹ سمندر کے باٹم پہ جا لگی اور ایک جھٹکے کے ساتھ ہی خاموشی سی چھا گئی۔ ٹگ بوٹ اوشن سرفیس سے 30 میٹر یا پھر 100 فٹ نیچے جا چکی تھی۔ یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنی 8 اسٹوری بلڈنگ کی اونچائی ہوتی ہے۔ ہیریسن، جس کو پانی میں تیرنے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک انڈر ویئر پہنے ٹھنڈے پانی اور گھپ اندھیرے میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بچنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس ایئر پاکٹ میں وہ سانس لے رہا تھا وہ کسی بھی وقت پانی سے بھر سکتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھوں سے چیزوں کو فیل کر کے انڈر واٹر جا کر اس نے حیرت انگیز طور پہ ایک اور جگہ تلاش کی جہاں کمپیریٹیولی زیادہ بڑا ایئر پاکٹ تھا۔ یہ ٹگ بوٹ کے انجینئر کا آفس تھا جہاں اس نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ کچھ کھانے کو، نہ پینے کو، اور آکسیجن سپلائی صرف اتنی جتنا ایئر پاکٹ میں آکسیجن تھا۔ یہ ایئر پاکٹ صرف 1.2 میٹرز بڑا تھا۔ اتنی کم جگہ میں آخر کتنا آکسیجن ہوگا جو ہیریسن کو زندہ رکھ پائے گا؟ ظاہر ہے اس کے بچنے کا چانس یہاں بھی بہت کم ہی تھا۔
ابھی وہ اس خوف میں ہی تھا کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دی. جی ہاں، یہ شارکس کی آوازیں تھیں جو کسی چیز کو کھا رہی تھی. ہیریسن نے دیکھا تو نہیں، پر اس کو پکا یقین تھا کہ شارک اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے. ہیریسن جو موت کے منہ کے اندر زندہ موجود تھا، اس نے اب اپنا دماغ چلانا شروع کیا. ہاتھ پاؤں مارنے پر اس کو کوک کے کچھ تیرتے ہوئے کین ملے جو اس نے پی کر اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا. اس کے بعد اس کو تیرتا ہوا میٹرس ملا جس کے اوپر لیٹ کر اس نے اپنی چیسٹ کو پانی سے باہر نکال لیا. تھوڑی اور دیر تک اگر وہ ٹھنڈے پانی میں رہتا تو ہائپو تھرمیا کا شکار ہو جاتا. اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے. ڈی ہائیڈریشن اور ہائپو تھرمیا سے تو وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سولوشن نہیں مل رہا تھا، اور وہ چیز تھی آکسیجن. ایئر پاکٹ میں آکسیجن کا لیول تیزی سے گرتا جا رہا تھا. جتنے چھوٹے پاکٹ میں وہ موجود تھا، ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس میں صرف اتنا آکسیجن تھا جس میں ایک انسان صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے. ہیریسن اوشن میں 30 میٹر نیچے ٹگ بوٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے ایئر پاکٹ کے اندر زندہ موجود تھا. اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے. آکسیجن سپلائی جو پہلے ہی بہت لمیٹڈ تھی، وہ اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان تھی. ہیریسن اس اندھیرے میں اب صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا. اپنی زندگی کے ان بدترین 2 دنوں کے بعد جب وہ مرنے کے بالکل قریب ہی تھا تو فائنلی اس کو ایک دستک سنائی تھی. ناک کی آواز آئی. آئل ٹینکر کے کریو نے ڈائیورز کی ایک ٹیم بھیجی تھی جو ٹگ بوٹ کے ملبے میں لاشیں ڈھونڈنے آئے تھے. ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ملبے میں ایک شخص 2 دنوں کے بعد بھی زندہ موجود ہوگا. اتنے میں ہیریسن کو انجینئر کے روم میں پانی کے اندر سے روشنی دکھائی تھی. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے اپنے سامنے ایک ریسکیو ڈائیور کو پانی سے باہر آتے دیکھا. ڈائیور کا کہنا تھا کہ ہیریسن اس وقت موت سے صرف چند منٹ دور تھا اور اس کی باڈی اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا. ڈائیور نے فوراً اس کو آکسیجن ہیلمٹ پہنایا اور اس کے آکسیجن لیولز کو نارمل کرنے کی کوشش کی. ہیریسن کو فوراً سمندر سے باہر نہیں نکالا گیا کیونکہ سڈن پریشر چینج کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے پہلے ایک ڈائیونگ بیل منگائی گئی اور ہیریسن کو اس میں ڈال کر سمندر سے باہر نکالا گیا. باہر نکلنے کے بعد بھی اس کو 2 دنوں تک اسی ڈائیونگ بیل میں رہنا پڑا کیونکہ اس کا پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا تھا. 2 دنوں کے بعد ہیریسن پوری طرح سے نارمل ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ بولا کہ وہ آئندہ کبھی بھی سمندر کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا. ہیریسن اور جیکبا اوکین کسی بھی ڈائیونگ ایکوپمنٹ کے بغیر سمندر کے باٹم پہ سب سے زیادہ وقت گزارنے اور پھر زندہ واپس باہر نکلنے والا دنیا کا پہلا اور شاید آخری شخص ہے. اپنی زندگی کے ان بدترین 2 دنوں نے ہیریسن کو اتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے کہ آج تک اس کو برے سپنے ستاتے رہتے ہیں. امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے. آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ.